نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کچھ احکامات اور کچھ عقائد کے متعلقہ باتیں سماعت کی تھیں۔ آج کے درس میں اس چھوٹی سی آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا سادہ معنی اس طرح سمجھے، اہدنا اے اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، توفیق نصیب فرما، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ کتب عقیدہ کے اندر یہ مشہور اور معروف بات ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور امام ابن جریر الطبری اور امام ابن کثیر دیگر کئی ایک ائمہ محدثین سلف صالحین نے ہدایت کی دو قسمیں بنائی۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے الدلالۃ والبیان، جیسا کہ اللہ نے کلام مجید کے اندر فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں، ہدایت کا رستہ بتلا سکتے ہیں، واضح کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ہدایت کا معنی عام ہے۔ دنیا میں ہر عالم، ہر محدث، ہر داعی جو ہے، پیغمبر، صحابی، تابعی، تبع تابعی، ہر وہ شخص جو لوگوں کو خالص اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اسے ہادی کہتے ہیں۔ اس معنی کے اندر من حیث العموم سارے لوگ شامل ہیں۔ اسی لیے تو اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے کہ ایک شخص جہاں سے گزر رہا ہو رستے سے، آپ سے پوچھتا ہے میں نے اڈے پہ جانا ہے جی، مجھے رستے کا علم نہیں ہے۔ ایک شخص کہہ دیتا ہے آپ یہاں سے یہ بازار والا رستہ ہے یا یہ جو بائی پاس روڈ ہے، آپ یہاں سیدھے سے چلے جائیں گے تو اڈے پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی ہدایت ہے جو رہنمائی کے معنی میں ہے۔ اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ آئیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جو منزل اس کی مقصود تھی، وہ ساتھ چلا جاتا ہے، اڈے پر چلا جائے گا۔ ہدایت اس معنی کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا معنی جو خاص ہے، اور یہ سارے خصوصیت صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس معنی کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ ہدایت بمعنی توفیق ہے، ہدایت بمعنی الہام ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، خون کی کشش تھی نا، رحمی رشتہ تھا، نسبی رشتہ تھا، بڑی قریب کی رشتہ داری تھی، چچا تھا، باپ کا بھائی تھا سگا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ میرا یہ چچا ابو طالب جو ہے نا، یہ مسلمان ہو جائے۔
دولت اسلام کے ساتھ مشرف ہو جائے، یہ بڑی خواہش تھی، بڑی محنت بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ ہدایت بمانا توفیق جو ہے نا، الہام جو ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے بس میں ہوتا آپ اپنے چچا کو ضرور توفیق دے دیتے۔ یہ توفیق خالصتاً میری طرف سے ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ ہدایت دینے پہ آ جائے تو بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت دے دی، اور ہدایت نہیں دینے پہ آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو بھی ہدایت نہیں تھی، جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی رکھتا، عقیدت بھی رکھتا، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، سب کچھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا تھا، لیکن ہدایت کی توفیق اللہ کے پاس تھی، اللہ نے توفیق نہیں دی سی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک کوشش کرتے، آخری دم تک، ہو سکتا ہے میرا اللہ اسے توفیق دے دے، لیکن یہ توفیق سے محروم رہا، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت اس کے کہا میرے کان کے اندر ہی چچا کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے شفاعت اور سفارش تو کر سکوں، لیکن نہیں پڑھ سکا۔ جو مجبوریاں اس کے پاس تھیں، آج وہی مجبوریاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی رائج۔ بڑے لوگ ہیں جن کو سنت کی سمجھ آ جاتی ہے، طریقہ نبوی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، کبھی برادری آڑے، کبھی والدین آڑے، کبھی معاشرہ آڑے، کبھی کوئی شے آڑے، کبھی کوئی شے آڑے۔ یہ باتیں وہاں بھی تھیں جو آج ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ ہدایت بمانا توفیق اور الہام۔ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وقالوا الحمد للہ، جنتی کہیں گے میرے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، کتنا تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں ہدایت کی توفیق دی۔ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، کائنات میں ہمیں ہدایت کی توفیق کوئی نہیں دے سکتا۔ وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہم اگر ہدایت کی کوشش کریں گے، ہدایت اللہ نصیب فرمائے گا، سمجھ بوجھ کی کوشش کریں گے اللہ نصیب فرمائے گا، فہم و فراست کی کوشش کریں گے اللہ نصیب فرمائے گا۔ اور اگر کوشش نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان سے قیامت کے دن اس کوشش کے بارے میں مسئولیت ہے، پوچھ کچھ ہے۔ کتنی کوشش کی تھی ہدایت کے لیے، کتنی کوشش کی تھی اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے۔ قیامت کے دن میں نے اور آپ نے زندگی کی پائی پائی کا ادھر حساب دینا۔ تو ہدایت جو ہے شریعت کے اندر دو طرح کی، ایک ہدایت بمانا رہنمائی کرنا، دلالت کرنا، بیان، اور دوسری ہدایت بمانا توفیق اور الہام۔ رہنمائی تو ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن توفیق صرف میرا اللہ دے سکتا ہے، کسی اور کے پاس توفیق نہیں ہے۔ آج بڑے لوگ ہوں گے جنہیں آپ کہیں گے یار یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، عمل کر لیں، آپ اس پر عمل کریں، تو کیا جواب میں کہا جائے گا؟ بس آپ دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے۔ توفیق کا کیا معنی ہوگا؟
بھائی توفیق کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے تجھے صحت دی، سمجھ بوجھ دی، آسائشیں دی، نعمتیں دی، سب کچھ دیا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اب کسی نے آسمان سے آ کر تو تجھے پکڑ کے تو نہیں کرنا نا ایسے، بھائی تو عمل کر، ایسے نہیں ہے۔ توفیق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ صحت سلامتی والی زندگی دیتا ہے، سمجھ بوجھ دیتا ہے، عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، علم دیتا ہے، دماغ دیتا ہے، دل دیا ہے، سب کچھ عنایت فرمایا، یہ سب اللہ کی توفیق ہے نا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو دو راستے واضح کر دیے، یہ خیر کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے، یہ شرک کا رستہ ہے، یہ توحید کا رستہ ہے، یہ سنت کا رستہ ہے، یہ بدعت کا رستہ ہے۔ انتخاب تو آپ نے کرنا ہے نا، یہ انتخاب تو آپ نے کرنا ہے۔ آئیے مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، السنہ کے اندر امام مروزی رحم اللہ نے ذکر کیا ہے، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور امام حاکم رحم اللہ نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی ذکر کی، اور امام حاکم رحم اللہ نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، دیگر کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہم بیٹھے تھے۔ وہ کیسی مبارک مجلس ہوگی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوگے، صحابہ بیٹھے ہوں گے، کائنات کا سرتاج پیغمبر سید ولد آدم پیغمبر اور کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین طبقہ جس سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہوں گے۔ صحابہ تو خواہش کرتے تھے، آئیے صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، مشہور حدیث ہے۔ نماز جنازہ ختم ہوئی تو ایک صحابی نے بڑی خواہش کی، کاش آج اس میت کی جگہ میری میت ہوتی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے، ہزاروں صحابہ پڑھتے، اللہ کے مقرب فرشتے بھی اس نماز جنازہ کے اندر شریک، تو بڑی مبارک مجلس ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے صحابہ کو بڑے سادے سمپل الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے، جس کا مطالبہ، جس کا سوال، جس کی التجا، جس کی استدعا آپ نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی دولت سے مالا مال کر دے، صراط مستقیم نصیب کر دے۔ یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، اس لمبی لکیر کے دونوں طرف دو دو لکیریں کھینچی، فخط خطن، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں طرف بھی دو لکیریں اور بائیں طرف بھی دو لکیریں کھینچی، پھر کیا کیا، کہا وہ جو لمبی لکیر تھی، سیدھی لکیر تھی، کیونکہ صراط مستقیم امام طبری رحمہ اللہ اس پہ ائمہ محدثین کا اجماع اتفاق ذکر کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی سیدھی بات، ایسا سیدھا عمل جس کے اندر ٹیڑھے پن کا شک شبہ بھی نہ ہو، اتنا سیدھا ہو، یہ پلر ہے نا، یہ بالکل اسی طرح، یہ صراط مستقیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں طرف دو اور بائیں طرف بھی دو لکیریں کھینچی، پھر کیا فرمایا، اس درمیان والی لمبی لکیر جو سیدھی تھی اس پر ہاتھ رکھا، کیا فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ میرے ساتھیو، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ سیدھا، یہ صراط مستقیم ہے جس کا سوال میں اور آپ جو ہے نماز کی ہر رکعت کے اندر کہتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا رستہ نصیب فرما۔ یہ جو دائیں طرف دو رستے ہیں یہ بھی شیطان کے رستے ہیں، یہ جو بائیں طرف دو رستے ہیں یہ بھی شیطان کے دو رستے ہیں۔ اس سیدھے رستے کی پیروی کرنا، سیدھے رستے کی، بلکہ مسند احمد کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سمجھایا، یہ جو صراط ہے یہ بالکل سیدھا رستہ ہے، اس کو موٹر وے کہتے ہیں ہم، سیدھا رستہ، اور اس کے دائیں اور بائیں جو چھوٹے چھوٹے رستے ہیں یہ گمراہی کے رستے ہیں۔ آج ہم نے سیدھے رستے کو چھوڑ دیا اور گمراہی کے چھوٹے چھوٹے رستوں پہ چل پڑے، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس طرح سمجھے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ قرآن کا رستہ ہے، یہ اسلام کا رستہ ہے، اس کے دونوں رستے کے دونوں طرف میں دیواریں لگی ہیں، ان دیواروں کے اندر چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں جن کے اوپر پردے لٹک ہیں۔ یہاں سے جب کوئی شخص گزرے اور ان دروازوں کی طرف جھانکنے کی کوشش کرے، سمجھو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ان دروازوں کی طرف مت جھانکنا، اس کے پردوں کو نہ اٹھانا، یہ تباہی اور بربادی کے دروازے ہیں، سیدھا اس رستے پہ چلتے رہنا۔ فرمایا اس رستے کے اوپر ایک دائی بیٹھا ہوگا جس کا نام قرآن ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے جو بندے کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سیدھا رستہ ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور جب کوئی ادھر ادھر ٹیڑھا ہونے کی، دروازے کی طرف جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، اوپر سے ایک آدمی ہے، ایک چیز ہے جو اسے ہٹنے نہیں دیتی، اسے کہتی ہے مت جھانکو، جھانکنے کی دیر ہے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ سیدھے چلتے جاؤ، سیدھے چلتے جاؤ گے، یہ کامیابی کا رستہ ہے، یہ اسلام کا رستہ ہے، یہ ایمان کا رستہ ہے، یہ قرآن کا رستہ ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رستہ ہے۔ تو صراط مستقیم جو ہے یہ قرآن کا رستہ ہے۔ امام ابو العالی الریاحی رحمہ اللہ، رفیع بن مہران جن کا نام ہے، بڑے چوٹی کے محدث تابعی ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے اور امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا، بڑے جلیل القدر یہ محدثین ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اور تاریخ اسلام میں بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ تابعی کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جوان تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسلمان ہوئے، تو کیا کہتے ہیں؟ بڑی عمدہ بات کہی ہے، بڑی اعلیٰ ترین بات کہی۔ کیا کہا؟ تعلم الاسلام، اسلام سیکھو، اسلام کی بنیادی تعلیمات سمجھو، بنیادی احکامات کو سمجھو۔ فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، جب اس اسلام کی بنیادی عقائد، تعلیمات، احکامات سمجھ لو، پھر اس سے انحراف نہ کرو، اس سے دور نہ ہو، اس سے نہ بھٹکو، منحرف نہ ہو جاؤ۔ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، صراط مستقیم کو لازم پکڑ لو، پنجہ لگا لو اس کے ساتھ، یہ پنجہ لگا لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ الْإِسْلام، کیونکہ اسلام در حقیقت اسی صراط مستقیم کا نام تو ہے۔ یہ صراط مستقیم اسلام ہے، اور اسلام جو ہے یہی صراط مستقیم ہے جس کا سوال میں اور آپ نماز کی ہر رکعت کے اندر کرتے ہیں، چاہے نفلی ہو یا فرضی نماز ہو۔ علیکم بالصراط المستقیم فإنه الاسلام وعلیکم بسنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وبالذی علیہ اصحابہ، اس کو بھی سمجھو، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو لازم پکڑو، پیغمبر کے طریقے کو لازم پکڑو، کیونکہ کامیابی کا راز اسی کے اندر مضمر اور پنہاں ہے۔ وبالذی علیہ اصحابہ، اور اس صراط مستقیم، اس جادہ مستقیم پہ چلو جس پہ اللہ کے پیغمبر چلے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ چلے۔ گویا کہ دوسرے معنی میں آپ یہ سمجھیں، کتاب اللہ کا رستہ صراط مستقیم ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صراط مستقیم ہے، صحابہ کا طریقہ صراط مستقیم ہے، تابعین کا رستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، سلف صالحین کا جو منہج عقیدہ اور رستہ ہے جو ہے نا، جو فہم اور
فراست ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس سے پھٹک جائے گا تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ نے کلام مجید کے اندر اسی بات کی نشاندہی کرتی ہوئی کیا کہا؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ سیدھا رستہ صراط مستقیم جو ہے وہ مومنوں کا رستہ ہے۔ سب سے بڑے مومن تو صحابہ تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جن کے ایمان کو اللہ نے معیار حق قرار دیا، معیار ہدایت قرار دیا۔ تابعین جو تھے یہ سب سے بڑے مومن تھے، تبع تابعین جو ہے یہ سب سے بڑے مومن تھے۔ سکہ ائمہ حدیث محدثین جو تھے یہ سب سے بڑے جو ہے مومنین تھے۔ ان کا رستہ حق کا رستہ ہے، جو ان کے رستے سے پھٹک جائے گا تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی آپ سورۃ فاتحہ کی یہ آیت مبارکہ اپنی زبان سے ادا کرنے لگے، یہ جو عقیدہ اور منہج ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو احکامات ہیں، جب آپ ذہن نشین کر کے اپنی زبان سے اپنے اللہ کے سامنے التجا کریں گے، سوال کریں گے، استدعا کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرا مالک، میرا خالق جو ہے، میرا رازق جو ہے آپ کو صراط مستقیم کی دولت سے مالا مال نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے اللہ صراط مستقیم پہ، اللہ موت نصیب فرمائے صراط مستقیم پہ۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وامتنا فی بلد رسولک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔